اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینل ون کا مسائل زندگی پروگرام، جو آپ کا محبوب پروگرام ہے، آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں لے کر آپ کا یہ میزبان علی جاوید زیدی حاضر ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان ہیں حجت اسلام جناب مولانا ذوالفقار صاحب مہدی۔ ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ماہ شعبان المعظم ہے، یقیناً بہت ہی پرمسرت ایام ہیں، اور ایسے ایام ہیں کہ جس میں ہم ان کی یاد مناتے ہیں کہ جو یقیناً جن کی یاد منانا ہر انسان کا فریضہ ہے۔ نہ صرف یہ کہ ہم ان کی یاد مناتے ہیں، بلکہ ان کی یاد میں غرق رہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جو ان کا بتایا ہوا راستہ ہے اس پر ہم عمل پیرا ہوں۔ آئیے آج کا یہ ایپیسوڈ ہم شروع کرتے ہیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت بہت مبارک ہو آپ کو یہ ماہ مبارک شعبان المعظم، اور اس سلسلے میں اگر آپ مختصراً کچھ عرض کریں، فرمائیں آپ کچھ۔ آپ کو بھی اور تمام عالم اسلام کی خدمت میں اس ماہ مبارک کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ایک روایت جو ہے سنانا چاہتا ہوں، بسم اللہ۔ اور اس سے پہلے دو باتیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی کفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی محمد وآلہ الطاہرین۔ دو امام کی اس مہینے ماہ مبارک میں اس ولادت باسعادت ہے، امام حسین علیہ السلام اور امام زمانہ علیہ السلام، اور پہلی شعبان جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت۔ یہ تینوں چیزیں جو ہے ایک کڑی ہے، اور اسی کے ساتھ میں حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام، وہ ایک 4 شعبان المعظم جو معتبر جی۔ تاریخ ہے۔ جی، حقیقت میں جس اسلام کے حماسہ اور انقلاب کی بنیاد اللہ کے رسول نے ڈالی تھی، اس کی بقا اور تحفظ اور جاویدانیت جی، کی ضمانت ان بزرگوں کے بدست انجام پائی ہے، بے شک۔ اور اسی لیے شاید امام اللہ تعالیٰ نے دو اماموں کی ولادت اس میں رکھی ہے، تاکہ ایک طرف انقلاب اور دوسری طرف جو ہے انہی کا فرزند ارجمند آئے اور کائنات کو گلزار بنائے۔ بے شک۔ اسی لیے ایک جملہ واقعاً بڑا عجیب ہے کہ 15 شعبان کو ہمارے پاس تاکید موجود ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو چاہیے، جی، مخصوصی ہے امام کی مخصوصی ہے، زیارت۔ جی، یہ مخصوصی خود اس بات کی طرف بہترین اشارہ ہے کہ دشمن یہ نہ سوچے کہ جس انقلاب اور اسلام کی بقا کی ضمانت حسین نے، امام حسین علیہ السلام نے اپنی قربانی کے ذریعے دی ہے، اس کا وارث جو ہے کوئی نہیں ہے، اس کا وارث پردے غیب میں ہے، جی، بے شک۔ اور وہ اس انقلاب کی آخری حد تک یا آخری نقطے تک کو پہنچانے والا ہے، بے شک، جی، چاہے کسی کو پسند آئے یا نہ آئے۔ جاء الحق وزهق الباطل ان جی، الباطل كان زهوقا۔ بالکل۔ جی، دوسری طرف سے جو ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی اس مشن کو مکمل کرنے میں جہاں قربانیاں باب الحوائج کی اور دوسرے شہداء کی ہے، اس میں کوئی انکار نہیں ہے، اور یقینی بات ہے ان کا ایک عظیم حصہ ہے اس میں، لیکن حقیقت میں اسلام کی یا امام حسین کی قربانی کو زندہ رکھنے کے لیے جس طرح رسول کے اسلام کی تبلیغ میں جناب زہرا بذات الرسول بن کر آئی ہیں، بے شک، اسی طرح جو ہے جناب زینب امامت کی مبلغ بن کے آئیں۔ جی، بے شک، جی، واقعاً امامت کا پیغام بی بی نے ہی ساری دنیا تک پہنچایا، اور آج جو کربلا کا اس مشن زندہ ہے وہ بی بی کے صدقے میں ہے۔ جی، بے شک۔
دوسری بات جو اس ماہ مبارک کی عظمت کے سلسلے میں کہنا چاہتا ہوں، امام علیہ السلام نے ایک لمبی حدیث میں ارشاد فرمایا کہ شعبان میں اللہ تعالیٰ نیکی کے شعبوں کو الگ الگ باب میں، الگ الگ چیپٹر میں بانٹ دیتا ہے، اور ایک درخت طوبہ جو ہے جی جنت کا، جو اس کی شاخوں کو اس مہینے میں دنیا کے گوشہ اور کنار میں پھیلا دیتا ہے۔ جو بھی ایک چیپٹر سے اس نیکی کے جڑے گا، وہ اس کے ہاتھ میں ایک شاخ آ جائے گی۔ ایک شاخ آ جائے گی، جی وہ شاخ اس کو جنت تک پہنچا دے گی۔ اسی طرح جو ہے زقوم کی بھی شاخیں اس دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ پھیلی ہوئی، جی جو شیطان اور شیطان کے حواریوں کی ہے۔ جو اس باب میں داخل ہوگا وہ ایک شاخ پکڑ لے گا۔ اور اب بڑا لطیف نقطہ اللہ کے رسول نے ہے، رسول نے فرمایا معراج میں جب میں گیا تو میں نے دیکھا کئی لوگ کوئی درخت طوبہ کی شاخوں سے چمٹے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ زقوم کی کئی شاخوں سے لپٹے ہوئے ہیں۔ پھر وہ جب جملہ فرمایا، کہا کہ ان میں سے منافقین بھی مجھے نظر آئے جی جو شاخوں کو لپٹے ہوئے ہیں، اور یقینی بات ہے جو جس شاخ کو پکڑے گا اس کا نتیجہ۔ اب ایک سوال ہے کہ یہ حدیث میں ہے کہ ایک نیک عمل کرو گے، مثال کے طور آیا ہے یہ حدیث کے جملہ، صلہ رحمی کرو گے جی تو تمہیں درخت طوبہ کی ایک شاخ نصیب ہوگی۔ نماز پڑھو گے، اس میں مستحبی نماز واجب تو یقیناً انسان پڑھتا ہے، تو وہ تمہیں ایک شاخ مل جائے گی۔ روزہ رکھو گے ایک شاخ مل جائے گی، صدقہ دو گے ایک شاخ مل جائے گی۔ واقعی انسان کے لیے شرف ہے کہ درخت طوبہ کی جتنی شاخیں پکڑ سکتا ہے پکڑ لے اس ماہ مبارک۔ یہ رسول کا مہینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ ہمارے پاس سوالات کافی ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو بسم اللہ۔ اور دیکھتے سب سے پہلے سوال کون کر رہا ہے؟ میرا نام محمد ظفر زیدی ہے، میں علی گڑھ سے بول رہا ہوں۔ مولانا صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ قرآن میں آیا ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، تو یہ شاعری کو تعلیم اللہ نے رسول اللہ کو کیوں نہیں دی؟ اگر نہیں دی اس کا مطلب یہ ہے کہ شاعری اللہ کو پسند نہیں ہے، تو رسول اللہ کے بعد شاعری پہ اتنا زور کیوں قائم ہوا کہ بڑے بڑے شعراء گزر گئے اور رسول اللہ اس سے غافل تھے، ان کو نہیں تعلیم دی؟ ان کے لیے صرف قرآن کافی تھا کہ جو کہ زندہ دلوں کے لیے قرآن کی تعلیم دیں اور عذاب ثابت ہو جائے۔ اس کو ذرا سا واضح کر دیجیے، اس بات کو میں ذرا فکر مند ہوں اس میں۔ یہ شاعری کو اللہ تعالیٰ ایک مخصوص شاعری کو پسند نہیں کرتا ہے، ورنہ ہمارے یہاں تو معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے بزم میں شعراء کرام موجود تھے، تو یہ جس شاعری کی بات قرآن کی روشنی میں فرما رہے ہیں ہمارے بزرگ، دیکھیے یہ جو ہے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نبوت، جی رسالت جی ایک خاص عہدہ الہی ہے۔ بے شک، یہ جو کہا گیا ہے کہ ہم نے اپنے نبی کو جو ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، جی اس کا ایک مطلب تو ہوتا ہے کہ اللہ اپنے نبی کی جب کو سب کچھ اپنی طرف سے دیتا ہے، ٹھیک ہے، بے شک، جی یعنی اسی لیے جو اچھا ہے، ایک جواب بڑا زبردست ہے اسی آیت میں جی کہ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ہی ہر تعلیم اپنے نبی کو ہم نے دی ہے، جی ٹھیک ہے۔ اب یہ تو خود ہی بات یہاں سے ہو جائے گی، اب جو پیغمبر کی زندگی کو بانٹ دیتے ہیں پرسنل زندگی اور نبوت کی زندگی، وہ خود بخود یہاں سے یہ ڈسکنیکٹ ہو جاتی۔ کہتے اللہ کہتا ہے کہ اگر وہ شعر بھی نہیں کہتے تو ہم نے ان کو شعر کی تعلیم نہیں دی، جی ٹھیک ہے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ دیکھیے کوئی بھی آیت کا جب آپ معنی نکالتے ہیں تو آپ کو سیاق و سباق دیکھنا پڑے ہوگا، گا، جی ٹھیک ہے۔ ابھی جیسے ایک مثال آپ نے اسی قرآن میں شعر کی جو ہے، شعر کی شعراء کے بارے میں الشعراء یتبعون الغاؤون، جی یہ خود وضاحت ہوئی ہے کہ جی شعراء جو ہے کیا ہے،
وہ اپنے فکر کے گھوڑے ہر طرف دوڑاتے ہیں، اور اچھی مثالوں سے، اچھے کنائے سے، اچھے استعارے سے یہ کیا کرتے ہیں، اس میں لطف پیدا کرتے ہیں۔ اور ایک تصور یہ ہے کہ شعر تصوراتی چیز کا نام ہے، جی آپ کے امیجن سے تعلق رکھتا ہے، اور کوئی بھی نبی تصوراتی دنیا میں نہیں جاتا ہے، بے شک، حقیقت کی دنیا تو میں وہی کی دنیا میں رہتا ہے۔ ہاں، وہ حقیقت، اسی لیے کہا حقیقت کی دنیا میں جی رہتا بے ہے۔ شک جی اب مناسب بھی نہیں ہے کہ وہ جو ہے تصوراتی دنیا میں کھو جائے، جی نہیں، اس کا کام ہے تربیت اور تعلیم۔ جی تربیت حقائق سے کی جاتی ہے، تصورات سے نہیں، یقیناً ٹھیک ہے؟ یقیناً بے شک تعلیم حقیقی چیزوں کو دی جاتی ہے، جی ٹھیک ہے؟ اب انہی میں سے، ہنر میں سے بہت سارے ہنر ہیں آج دنیا میں، ٹھیک ہے؟ نجاری ہے، خیاطی ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ تو اللہ جو ہے اپنے نبیوں کو مثلا کیوں نہیں خیاط بنایا؟ ایسا نہیں کہ نبیوں میں سے کسی نے خیاطی نہیں کی، نہیں، ایسا کیا، جی لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر پیشے میں ڈال دیا انہیں۔ ان کی ذمہ داری تعلیم و تربیت سے ہے، تعلق رکھتی ہے، تعلیم و تربیت کے میدان میں وہ پیغمبر نے کام کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے، جو شعراء اس زمانے کے تھے وہ کیا کرتے تھے، ان کے بارے میں نظریات کیا تھے، ٹھیک ہے؟ ان کا ایک ہی کام تھا کہ جوانی کی خوبصورتی کو الفاظ کے جو ہے پیکر میں ڈال کر لوگوں کے سامنے پیش کر دے، یا اسنام کے سلسلے میں گفتگو ہے، یا جوانی، یا یہی میں نے کہا اتنی جنرلی تشبیب جو ہے جی کسی کی جوانی کو بتانا اور الگ الگ الفاظ میں، یا ایسے ہی بیہودہ کام کی، جی تو اللہ کا رسول تو بے شک اسے اجتناب کرے گا، اور اللہ کا رسول کر بھی نہیں سکتا ہے۔ جی تو اللہ بے شک یہ جو کہہ رہا ہے کہ وما علمناہ شعر، ہم نے پیغمبر کو اپنے شعر نہیں تعلیم دیا۔ قرآن کے بارے میں بھی ایک جملہ کہا ہے جی کہ یہ تو ایک شعر ہے، آزاد شاعری ہے، جی خود قرآن نے بھی اس کا جواب دیا، نہیں یہ شعر نہیں ہے، جی ٹھیک ہے؟ تو اس کی مختلف وجہ ہو سکتی ہے، جس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے، ممکن ہے کہ مخالفین کا جواب ہو، ممکن ہے یہ اس بات کا کہ اس زمانے کے نظریات کو کنڈم کرنا ہو، جی ممکن ہے یہ کہ قرآن کے اوپر جو الزام ہے ان کو دھونا ہو، ٹھیک ہے؟ اور تیسری چیز یہ ہے کہ چونکہ شعر کا تصور، چوتھی چیز یہ ہے کہ شعر کا تصور عام طور سے تصوراتی دنیا سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور جتنا تصورات کی گہرائی میں انسان ڈوبتا ہے اتنے اچھے شعر ہوتے ہیں، جی ٹھیک ہے؟ اگرچہ اس بات سے انکار نہیں ہے کہ شعر جو ہے ایسے بھی نہیں ہے کہ اس میں حقائق بیان نہیں ہوتے ہیں، لیکن عام طور سے اس کی بنیاد تخیلات کے اوپر ہے۔ اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میرا نبی جو ہے تصوراتی دنیا کا نہیں، وہ تعلیم و تربیت کے لیے آیا ہے۔ تو اس کے بہت سارے جواب ہو سکتے ہیں، ان میں سے ایک جواب یہ ہے۔ بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ میں مرزا سلیم بول رہا ہوں، لکھنؤ گھنٹی نگر سے۔ مولانا صاحب، جاوید بھائی اور جتنے سننے والے ہیں، جتنے آپ کا اسٹاف ہے، سب کو میرا سلام۔ جاوید بھائی، مولانا صاحب سے اس کے پیچھے ہم ایک بہت بڑے کنفیوژن میں پھنسے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں سپوز کہ لکھنؤ میں 12:30 بجے ٹائم ہے ظہر کا، اور ظہر کی نماز ختم ہونے کے فوراً بعد عصر کی نماز شروع ہو جاتی ہے۔ تو کیا اگر کوئی شخص 2 بجے نماز پڑھتا ہے جو عصر کے ساتھ میں، تو کیا ظہر کی نماز قضا ہوئی کہ نہیں؟ کیونکہ جب دوسری نماز اسی طرح مغرب اور عشاء نہیں، کیونکہ جب دوسری نماز کا ٹائم ہو گیا تو پھر جب جیسے عصر کا ٹائم ہو گیا تو ظہر کی نماز قضا ہونی چاہیے۔ مختصر کر دیں سوال کو کہ ظہرین کا وقت اور مغربین کا وقت مشترکہ ہے، اول وقت شروع ہوا 4 رکعت ہم نے اگر پڑھ لی ظہر کی، تو جس شخص نے پڑھ لی اس کے لیے عصر کا وقت شروع ہو گیا۔ بھائی کا سوال یہ ہے کہ اگر اس نے نماز نہیں پڑھی یا پڑھی تو عصر کا وقت کیسے داخل ہو گیا؟ دیکھیے، ان کی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، شاید انہوں نے اس بات کی طرف توجہ نہیں کی ہو کہ نماز ظہر اور عصر کا ایک خاص وقت ہے جی اور ایک مشترکہ وقت ہے۔ جی مشترکہ وقت یہی ہے، جیسے ہی آپ 4 رکعت نماز ظہر پڑھ لیا
اب زور کا وقت مشترک وقت میں چلا گیا، جی ٹھیک ہے، اب آپ عصر پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہی جگہ پہ اگر آخری وقت میں پڑھ رہا ہو جب 4 رکعت نماز پڑھنے کا ٹائم ہے، جی پھر زور نہیں پڑھ سکتا ہے، وہ عصر کا وقت ظہر آپ کی مخصوص، قضا ہو جائے گی. جی ہاں قضا ہو جائے گی. جی تو کچھ وقت جو ہے زور سے مخصوص ہے، جو اول وقت ہے، جی آخری وقت عصر سے مخصوص ہے، بیچ میں جو وقت ہے مشترکہ وقت جی ہے. جیسے ہی آپ زور پڑھ لیں گے عصر کا وقت آ جائے گا، جی. آپ عصر پڑھ لیجیے. جی. دونوں طرح سرکار ختم محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملا کے ہی پڑھی ہے، اور الگ اسی الگ طرح پڑھی ہے. جو ہے مغرب اور عشاء کے لیے بھی ہے. بہت بہت شکریہ. آپ فرمائیے، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جاوید بھائی سے سوال یہ ہے کہ معرفت مولانا کے، میرے اس سوال کے جواب میں، حالانکہ میں اس سوال کو پہلے بھی پیش کر چکا ہوں. ایک مجلس میں مجھے ایک کارڈ ملا بطور ہدیہ کی. مجلس میں جیسے کارڈ بچتے ہیں ڈرائنگ بک بچتے ہیں، اسی صورت سے ایک کارڈ مجھے مجلس میں ملا تھا. امام زین العابدین علیہ السلام اور بیویوں نے کربلا سے لے کر شام تک جو سفر کیا، اس میں 1445 میل، 36 شہر، 32 بازار، 72 بازار، 144 گلیاں، 258 موڑ اور 3 دریا ہیں. لیکن آپ حضرات کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی. اس کارڈ پر یہ تحریر تھا. مجھے یہ بہت پسند آیا، کیونکہ اتنی مجبوریوں اور ظلم سہتے ہوئے بھی آپ حضرات نے نماز قضا نہیں کی. میرے دل کو بہت لگا، اور میں نے اس کو فلیکسی کے اوپر لکھوا کر قضا خانے میں لگایا. تو لوگوں نے میرے اوپر اعتراض یہ کیا کہ یہ آپ کہاں سے لے کے آئے، یہ مری ہوئی، یہ یعنی بنائی ہوئی ایک تخیل ہے، کیا اتنے میل نہیں ہوں گے، اتنے شہر نہیں ہوں گے، اتنے بازار نہیں ہوں گے، اتنی گلیاں نہیں ہوں گی. یہ انہوں نے میرے اوپر اعتراض کیا، آپ کہاں سے لائے، یہ مردہ حکایت ہے. مجھے بڑا دکھ ہوا یہ سن کر. میں مولانا صاحب سے بغیر یہ جواب بھائی کے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں، یہ جو تفصیلات ہماری یہاں بیان ہوتی ہیں، اس سلسلے میں ہمارے بھائی کو کوئی کارڈ ملا ہے. دیکھیں یہ جو مسئلہ ہے، جی ہمارے پاس تو اس کے لیے مدرک موجود ہے کہ آج امام سجاد علیہ السلام کا یا دوسری جو ہے سیدانیوں کا، مورخین کا یہ اسٹیٹمنٹ موجود ہے کہ اہل بیت علیہ السلام اسیری کے دوران میں، خاص طور سے شہزادی کے بارے میں تو پایا ہی جاتا ہے کہ وہ مستحبات نماز بھی، مستحبی نمازیں بھی ان کی قضا نہیں ہوتی تھی. جی وہ کوئی بحث نہیں. بحث یہ ہے کہ یہ جو اتنا لمبا سفر کربلا سے شروع ہوا جی اور شام سے واپس مدینے جی جو اہل بیت علیہ السلام آئے، ان جو ہے وہ کتنے کلومیٹر اور کتنے شہر اور کتنی گلیاں، کتنے موڑ، کتنے بازار، کتنے گاؤں، کتنے بازار. جی یہ جو ہے میں نے جدید ایک جو ہے ایک دیکھا، جو ہے میرا یہ خیال ہے کہ یہ چھاپا ہے جو ہے عراق سے، چھپا ہے عراق سے، جی ایک پورا نقشہ. اچھا اس کے بارے میں اگر آپ دیکھیں، مقتل میں مقاتل جو لکھے گئے ہیں، جی ان مقاتل میں اہل بیت کی سفر کی رودات موجود ہے، جی تھوڑا بہت اختلاف کے ساتھ موجود ہے، جی. اس میں کوئی شک نہیں جی ہے. ٹھیک ہے. اب کسی زمانے میں شاید یہ دقیق کہہ دینا تو شاید ممکن نہ رہا ہو جی کسی زمانے میں، جی لیکن آج اگر مثلا جب آپ مقتل پڑھتے ہیں اور لکھا جاتا ہے کہ مثلا پہلے مرحلہ کربلا سے نکل کر اہل بیت علیہ السلام مثال کے طور پر کوفے کے درمیان فلاں جگہ پر رکے، تو وہ تو جگہ ہے نا بھائی. آج اگر اس کو کلومیٹر میں کنورٹ کوئی کرنا چاہے وہ آسانی سے کر سکتا ہے. جی تو اسی طرح جو ہے مقتل کے اعتبار سے جنہوں نے وہ نقشہ بنایا ہے، ہم نے دیکھا وہ نقشہ، جی مسجد کوفہ کے باہر ہم نے دیکھا، جی جی ہم نے مسجد بھی سہلہ دیکھا. کے جی ہاں، جی باہر بھی جی دیکھا ہم موجود نے، ہے. اور ہم لائے بھی ہیں، جی اگر جی کسی کو چاہیے تو یہاں مل سکتا ہے. تو وہ مقتل کے آئینے میں بنایا گیا ہے. جی اور آپ نے چھاپا اچھا کیا، اس لیے آپ نے چھاپا ہے، آپ کا نیک مقصد یہ تھا کہ بھئی لوگ نماز کے لیے موٹیویٹ ہو، جی. اہل بیت سے جو ہے
تحریک حالات میں بھی اہل بیت علیہ السلام نے تحریک لے، وہ اچھا ہے، وہ بہت اچھا جی کام ہے، اور یقیناً انسان کو تحریک لینا چاہیے، جی اس میں دو رائے نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ دقیقاً جو ہے وہ مشکل ہے وہ کہہ دینا جی اتنا آسان نہیں جی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو اعتراض کر رہے ہیں ان کا اعتراض 100% صحیح نہیں ہے، جی لیکن آپ بالکل یہ نہیں کہہ سکتے کہ 100% غلط ہے۔ جی کسی حد تک ان کی بات یہ جو ہے کہ جو ایگزیکٹلی آپ یقین سے کہنا چاہیں تو شاید وہ ممکن نہیں ہے، ممکن نہ ہو۔ جی بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ میں چنئی سے بول رہا ہوں۔ میرا کوشچن یہ ہے، اگر نماز پڑھتے وقت آپ کو ڈاؤٹ ہو گیا، وضو ٹوٹ گیا، تو پھر ترنت نماز توڑ کے نیا نماز پڑھنا ہے یا نیا وضو کرنا ہے؟ یہ میرا کوشچن ہے۔ بھائی کا سوال یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے اگر ڈاؤٹ ہوگا، شک ہو جائے کہ وضو باقی نہیں رہا تو نماز پڑھتے اب ایسا رہنا نماز نہیں توڑ سکتے، جی آپ کو نماز کنٹینیو کرنا ہے۔ جی کبھی بھی نماز پڑھتے وقت نماز اسی وقت توڑی جا سکتی ہے جب آپ کو یقین ہو۔ جی ڈاؤٹ کے اوپر آپ نماز نہیں توڑ سکتے۔ بہت بہت شکریہ، آپ کا کیا سوال ہے؟ جی میرا کوشچن یہ ہے، ہم لکھنؤ سے بول رہے ہیں۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر ہم نے ایک بار واجب استخارہ دکھوا لیا ہے تو دوبارہ کیا ہم دکھوا سکتے ہیں اگر وہ منع آ گیا ہے تو؟ اگر استخارہ ایک بار منع آ گیا تو کیا پھر دکھوا سکتے ہیں؟ جب آپ اللہ سے کوئی مشورہ لے رہے ہو جی اور اللہ نے مشورہ دے دیا آپ کو، جی تو کمال توحید یہ ہے کہ آپ کو مطمئن ہو جانا چاہیے۔ جی کمال توحید یہ ہے کہ آپ مطمئن ہو۔ لیکن ہمارے فقہ کہتے ہیں کہ اگر حالات بدل جائے، جی کنڈیشن بدل جائے، جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں، کوئی جی، مسئلہ کوئی نہیں مسئلہ نہیں ہے، صدقہ دے کر یا وہ جی، کر کے آپ دیکھ سکتے لیکن عام حالات میں ایسا نہیں کرنا چاہیے، جی۔ حالانکہ استخارے پر عمل کرنا واجب نہیں ہے۔ ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ، آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ ارمان حیدر، بستی، اتر پردیش۔ میرا سوال یہ ہے کہ یزید کو کس نے مارا اور ہم محرم کیوں مناتے ہیں؟ ہمارے بھائی کے دو سوال ہیں ایک سوال میں۔ دیکھیں، یزید کو جو ہے کسی نے مارا نہیں ہے، وہ خود اپنی فطری موت سے مر گیا۔ جی تو واصل جہنم ہاں، ہوا۔ جی دوسری جو ہے محرم کیوں مناتے ہیں؟ جی ہمارا فریضہ ہے اہل بیت علیہ السلام کی یاد منانا، جی ٹھیک ہے؟ آپ کہیں گے کیسے آپ کہہ سکتے ہیں اہل بیت؟ اللہ نے اپنی اولاد کی محبت کو اجر رسالت قرار دیا ہے، جی رسول اللہ کی اولاد کو، جی بے شک، جی۔ اور اہل بیت علیہ السلام ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی اولاد ہیں۔ جی اب ان کے اوپر جو خوشیاں ہیں ان کو، اور جو ان پہ غم، جی ان سب کو منانا، آیا یہ ان کی اولاد کی یاد نہیں ہے؟ بے شک بے شک ہے، بھائی سنت رسول ہے، یہ سنت رسول ہے۔ حضور نے اپنی زندگی میں تاکید کی ہے اپنی ازواج کو، اور یہ سنت معصومین علیہ السلام، سنت صحابہ ہے، سنت صحابہ ہے۔ سب سے پہلے جو ہے جناب جابر جابر جا نے، کر جی زیارت کی، جی تو یہ جو ہے مناتے اس لیے ہیں کہ یہی اجر رسالت کی یقیناً، ادائیگی بے ہے۔ شک بے شک، اور بھی بہت سارے فلسفہ ہیں جو ہمیں عزاداری منانے کی تاکید کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ عزاداری سے اسلام کے بچانے کی تحریک پیدا ہر ہوتی ہے، انسان بے میں شک، پیدا ہوتی ہے۔ بے شک یقیناً، عزاداری سے اسلام پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا جی ہوتا ہے۔ عزاداری سے انسان کو اللہ کی قدرت پر یقین آتا ہے۔ عزاداری سے انسان کو اللہ کی راہ میں قربان ہونے کا جذبہ پیدا جی ہوتا ہے۔ عزاداری سے اسلام کی جڑیں انسان کے اندر مضبوط ہوتی ہے۔ جی ہزاروں فائدے ہیں میرے بھائی۔ آئیے اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ میں شکارپور سے یعقوب علی بول رہا ہوں حضور، یو پی سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں نے دنیا کو 3 بار طلاق دی ہے، تو وہ 3 موقع جو ہیں وہ کون کون سے ہیں، ذرا آپ ارشاد فرمائیں۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے دنیا کو 3 بار طلاق دی، تو وہ 3 موقع کون کون سے تھے؟ دیکھیں، یہ جو ہے بات سمجھنے کی ہے۔ طلاق جو ہے کا مطلب کیا ہے؟ جی طلاق کا مطلب ہوتا ہے 2 چیزوں کے درمیان جدائی ہو جانا۔ یہ جو آپ بارہا سنتے ہیں، اور کہ امام علی علیہ السلام نے
دنیا کو 3 بار طلاق دیا. 3 بار طلاق دینے کا مطلب یہ ہے، اور کوئی آدمی بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے، طلاق دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ 1 بار یا 2 بار کی بات ہی نہیں ہے، 1 بار یا 2 بار یا 4 بار کا مسئلہ ہی نہیں ہے، مسئلہ تاکید کا ہے. جی ٹھیک ہے. طلاق کہتے 3 بار طلاق دے دیا، 3 بار طلاق دینے یعنی ہم نے اس بات کی اہمیت کو سمجھا ہے. جی اس بات کو ہم جانتے ہیں کہ کسی چیز کو ناپسند کرنا ہو تو اتنا ناپسند کرنا ہو کہ بالکل چھوڑ دینا، جی اس کو کہتے ہیں 3 طلاق دینا. جی آج جو ہے جب 1 طلاق دیا جاتا ہے تو دوسری اس میں رجوع کرنے کی گنجائش پائی جاتی ہے. جی دوسری بار دیا جاتا ہے تو رجوع کرنے کی گنجائش ہوتی ہے. تیسری بار دیا جاتا ہے تو پھر ختم. امام یہ کہنا چاہتے تھے کہ دنیا سے میں نے منہ موڑ لیا ہے. جی دنیا جو ہے ایک جملہ ہے اور روایتوں کا بھی ہے، اور ائمہ ہمارے اس بارے میں ہمارے رہنمائی کر کے گئے ہیں، رہنمائی فرمایا ہے اماموں نے. اور رہنمائی کیا ہے؟ یہ بات یقینی سے کہی جانا چاہیے کہ رہنمائی یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو دنیا سے تعلق رکھتی ہے اہل بیت علیہ السلام کو پسند نہیں تھی. ٹھیک ہے، وہ بالکل ناپسند کرتے تھے، اور دنیا اسی کا نام ہے. اسی لیے کہا ہے کہ دنیا کا ایک مطلب ہے کہ انسان اپنی خواہشات سے جو چیز اللہ ناپسند کرتا ہے بالکل چھوڑتے ہیں. اسی لیے کہ دنیا بنی ہی دنی چیزوں سے، جی دنی یعنی پس چیزیں بس سے. چیز ہے. جی ہاں. ٹھیک ہے، اللہ نہیں چاہتا ہے کہ کوئی ایسا کام کرے جو اللہ کی مرضی کے خلاف. بہت بہت شکریہ. آپ فرمائیے، آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ میرا سوال یہ ہے کہ میں 2-3 سال سے کافی بیمار ہوں، دوائی کھاتی ہوں، دوائی لگتی نہیں ہے، رپورٹیں الگ الگ آتی ہیں اور بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید مجھے ان غلطیوں کی وجہ سے مجھے بیماری ہو رہی ہے، اور رپورٹیں کبھی ڈاکٹر کچھ بتاتے کبھی کچھ بتاتے. یہ پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں آپ کے لیے اور تمام مومن و مومنات کے لیے جو بیمار ہیں کہ ان کو محمد اور آل محمد کے صدقے میں اللہ صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. یہ 2-3 سال سے ہماری بہن بیمار ہیں، بہت انہوں نے علاج بھی کروایا لیکن افاقہ نہیں ہو رہا ہے، اور یہ سمجھتی ہیں کہ ان سے کچھ غلطیاں ہیں، اس کی بنیاد پر بنا پر یہ بیماریاں ہیں. دیکھیں جاوید بھائی، یہ ایک بات بہت پتی کی ہے. ہم نے جو ہے ابھی بہت دنوں سے، یہ تو روایتوں میں بھی موجود ہے، اگر کسی کو ایسی بیماری ہو، ایسی پریشانی ہو جس کا اس کو حل نہ مل رہا ہو تو اس کا 2-3 علاج جنرلی اماموں نے ہمارے بتایا. ایک تو یہی ہے کہ آپ کوئی بھی آدمی اس گناہ کرتا ہی ہے، جو کوئی شک نہیں، معصوم نہیں ہے، جی تو گنہگار کہیں نہ کہیں گناہوں میں مبتلا ہو جائے. اب جب گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا، اس سے چھٹکارا کیسے؟ استغفار. تو ایک جنرل کامن وجہ جو اس طرح کی پریشانیوں کی ہوتی ہے انسان کے گناہ، اس کا علاج کیا ہے؟ استغفار. جی دوسری چیز جو ہے اس میں واقع جو ہے بہت اہمیت کی بھی ہمیں لگتی ہے، وہ یہ کہ ماں باپ کی ناراضی بہت بڑی مصیبت کی سبب بنتی ہے. مثلا ممکن ہے کہ آپ نے ماں باپ کو ناراض کر دیا ہو اور اس ناراضگی کی بنا پر ایک ایسی مصیبت میں مبتلا ہو جو ختم نہیں ہوگی جب تک کہ وہ راضی نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، اسی لیے ایک واقعی ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ ماں باپ کی دعا ضرور، ان کے دل کی دعا ضرور لے لیں. حتیٰ میں نے کسی ایک عالم سے بڑا عجب جملہ کہا کہ دنیا میں ماسٹر کی یہ ہے کہ اپنی ماں باپ کی دل کی دعا لے لو ایک. ٹھیک ہے، آپ جو کہہ رہی میں نے بہت سارے کام کیے، ممکن ہے ایسا ہوا ہو جس سے آپ کے ماں باپ کا دل دکھا ہو، اور نتیجے میں آپ مسلسل، حتیٰ بعض جگہ پایا جاتا ہے کہ اگر آپ کی دعا قبولیت کے لیے بالکل آمادہ ہے، آپ نے ماں باپ کی ناراضگی مول لی اور ختم ہو گئی. تو ایک استغفار کرنا، دوسرے ماں باپ کی دعائیں ضرور حاصل کرنا، ضرور حاصل کرنا. تیسری چیز اللہ سے لو لگائے رکھنا. انشاءاللہ اگر سب کچھ درست ہو تو آپ اللہ سے لو لگائیے، جو پریشانی ہو اللہ آپ کی دور کرے. بہت بہت شکریہ.
آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں چھتیس گڑھ سے بول رہی ہوں جی. میں بہت کیونکہ میرے گھر ہی کے لوگوں نے مجھے پریشان کر رکھا ہے. میں نے یہ جانکاری کربلا شریف میں ملی کہ ہمارے گھر کے جو پیرنٹس ہیں انہوں نے میرے شوہر کے اوپر مطلب ساس سسر نے شوہر کے اوپر جادو ٹونا کیا ہے اور بچوں کے اوپر، جس سے ہم لوگ بہت مالی حالت گر گئی ہے. کہیں سے کہیں راستہ نہیں دکھ رہا ہے. پیر ولیوں کو مانتے ہیں، بڑی بڑی چیزیں کرا رہے ہیں، عبادت کرا رہے ہیں، ذریعہ نہیں کھل رہا ہے، روزی کہیں سے نہیں کھل رہی ہے. بہت زیادہ پریشان ہے. کیا ایک گارجین اگر ایسا کرتے ہیں تو ان کے لیے اس کا کیا وہ ہے کہ ہم کس طریقے سے ان کو وہ کریں، کیونکہ انہوں نے ایسا کیا ہے ہمارے ساتھ کہ سب کوئی نے بتایا ہے. اس کے پہلے ہمارے یہاں بچے بیمار پڑ رہے ہیں، کہیں ایسا جان لیوا حملہ کیا گیا. ان کے مطابق ان کے شوہر کے والدین نے اپنے بیٹے کے اوپر جادو ٹونا کرا دیا ہے، جس کی وجہ سے گھریلو پریشانیاں اور حالات ہیں. پیر ولیوں سے دعا کرواتی ہیں. ہم مان بھی لیں کہ میرے جادو کی ایک حقیقت ہے، لیکن یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے سب کے سب آپ کی مصیبت میں مبتلا ہو کر. جی میرے بھائی اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج اللہ تعالیٰ نے اس کا راستہ بتایا. آپ جو ہے دونوں جو ہے سورہ معوذتین پڑھیے، جتنا بھی چاہیے آپ پڑھیے، اگر کوئی اس طرح کی پریشانی دور ہوگی. دوسری بات ہے، آج حدیث میں آیا وَاسْتَنزِلُ الرِّزْقَ بِالصَّدْقَہ، جی صدقہ رزق نازل کرواؤ کس کے ذریعے سے؟ صدقے کے ذریعے. ابھی اس کے پہلے بات کی استغفار کرو. جی. اور میں نے خود آپ سے کہا، یہ جو جملہ کہا جی. کہ دیکھیے استنزل الرزق بالصدقہ، صدقے کے ذریعے سے رزق حاصل کرو، استغفار کے ذریعے سے رزق حاصل کرو، کہا دعاؤں کے ذریعے سے حاصل کرو. یہ ساری چیزیں جو ماں باپ کو راضی کرو. یہ جو جملہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ماں باپ کی دل کی دعائیں لے لو. جی جی. تو یہ کرنے سے خود بخود آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی. جی میرے بھائی یہ جو ہے یہ کہہ دینا آسان ہے آپ کے لیے، لیکن واقعاً اگر آپ کے ماں باپ آپ سے راضی ہوں اور دل سے دعا دے رہے ہو تو آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال کا سوال لیتے ہیں. میں کاشی پور اتراکھنڈ سے بول رہا ہوں. جاوید بھائی السلام علیکم. مولانا صاحب السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں کاشی پور میں ایک مسجد تعمیر ہوئی ہے جو ٹرسٹ نے تعمیر کرائی ہے، تو مسجد تو لگ بھگ ہماری وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے، مگر اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس مسجد میں ہمارے یہاں کاشی پور میں امام بارگاہ نہیں ہے کہیں بھی. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ امام حسین کا روزہ بنوا کے کونے میں ہم اس کو امام بارگاہ اور مسجد دونوں چیزوں میں استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں، کیونکہ ہمیں بہت پریشانی پڑتی ہے امام بارگاہ کی ہے. نماز کا تو ہمارا سلسلہ ہو گیا یہاں پر، مگر امام باڑے کی نہیں ہے، اور اتنی یہاں پر ہماری پبلک بھی نہیں ہے کیونکہ ہم دوسرا زمین جگہ امام باڑہ بنا سکیں. اس لیے آپ ہمیں بتائیے کہ ہم یہ دونوں کام مسجد اور نماز اور امام باڑہ دونوں استعمال کر سکتے ہیں اس کو. ان کے یہاں گاؤں میں یا جو ان کا قصبہ ہے وہاں مسجد تعمیر ہوئی، الحمدللہ نماز ہوتی ہے. یہ اس کے اندر امام بارگاہ قائم کر سکتے ہیں، یعنی ذکر سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ذکر اہل بیت کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. جب دیکھیے یقینی بات ہے کہ جب نماز کے لیے آپ نے مسجد میں جا کے نماز پڑھ لی تو کیا آپ مجلس نہیں کر سکتے مسجد میں؟ بالکل کر سکتے. ہوتا پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے، کوئی شک ہی نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. نام بنگلور سے میں سوال کر رہی ہوں. نام میں تو کر سکتی. میرا سوال ہے کیا میں اپنے شوہر، ایک عورت کے لیے اپنے شوہر کے بھانجے بھتیجے سے پردہ لازمی ہے؟ یہ پوچھنا تھا مجھے سب سے، کروا دیجیے. بیوی کے لیے اپنے شوہر کے بھانجے بھتیجے سے پردہ یعنی محرم ہے یا نامحرم ہے؟ نامحرم. نامحرم پردہ واجب ہے. ہاں بالکل. جی دیکھیے جس سے شادی ہو سکتی ہے، جی جس سے شادی ہو سکتی ہے وہ آپ کے لیے جو ہے نامحرم ہے، اور جس سے شادی نہیں ہو سکتی ہے وہ آپ کے لیے محرم ہے. جی. تو آپ جو ہے یہاں پر جو ماموں کی بیوی ہے، جی ٹھیک ہے، چچا کی بیوی ہے، چچا کی بیوی ہے، پھپھا ہے، خالو ہے، وہ جو ہے وہ یقیناً جو ہے نامحرم ہے. جی ٹھیک ہے. جی.
اور خاص طور سے انہوں نے جو کہا شوہر کے بھانجے بھتیجے ان کے لیے نام ہے. جی آئیے اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. میں احمدآباد شہر سے بول رہی ہوں، گجرات سے. مجھے یہ جاننا ہے کہ میں کون سا اعمال کروں کہ میرے شوہر کے اوپر کچھ ایسا ہے کہ جو گھڑی گھڑی وہ گھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. اپنے پاس پیسے ہوتے ساتھ بھی دوسرے کے پاس سے مانگ کے لے کے چلے جاتے تھے، لوٹانے کے نام نہیں دیتے. مجھے کوئی ایسے اعمال بتاؤ وہ صحیح راہ پر آ سکے. مجھے یہ نہیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے اوپر کچھ کرا ہوا ہے کیا نہیں. بس ہم سب گھر والوں کے دل میں وہ ایک نفرت کی پیدا کرتے جا رہے ہیں. شوہر تکلیف کی وجہ سے ان کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، یہ بہت پریشان ہیں. دیکھیے ایک چیز تو یہی ہے، اب واقعی غور نہیں کرتے ہیں لوگ. کوئی بھی آدمی جو چھوڑ کے چلا گیا ہے اس کی بہت ساری پریشانیاں ہو سکتی ہیں، ریزنز ہو سکتے ہیں. ممکن انسان کا ذہنی توازن ٹھیک نہ ہو. جی ٹھیک ہے، ایک بات یہ ہو سکتی ہے گھر کا ماحول ٹھیک نہ ہو. دوسری بات یہ دوست اچھے نہ ہوں، جی جو صحبت خراب ہو. جی صحبت خراب ہو. تیسری بات یہ ہے کہ واقعی جب اس طرح کے معاملات آئیں تو دعاؤں کا جو سہارا ضرور لینا چاہیے. جی بے شک. چھوٹی دعا ہو یا بڑی اس سے بحث نہیں ہے. بہت ساری دعائیں ہیں جو اس موقع کے استغاثہ کریں آپ. جی نماز شب کے لیے پیغمبر نے فرمایا کسی کا شوہر اس طرح کا ہو تو نماز شب پڑھو، جی اس کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی. تو اس طرح ایسے وقت میں بہت سارے اعمال بتائے گئے. آپ کا فریضہ ہے کہ آپ جو وہاں لوکل عالم ہیں ان سے جا کر گائیڈ حاصل کیجیے اور ان سے بات کیجیے. جی انشاءاللہ آپ کی پریشانی دور کرے مولا انشاءاللہ. آئیے اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. ایک عالم ہے جو جماعت کی نماز پڑھاتے ہیں، لیکن سڑک کے کنارے بیٹھ کر وہ دوستوں کے ساتھ چائے سگریٹ پینا ان کی عادت ہے. ممبر ان کا ہو تو وہ آخری مرثیے پہ آ کے بیٹھتے ہیں. اگر کسی دوسروں کا ممبر ہو تو وہ آتے ہی نہیں. پیسے والوں کی جی حضوری کرتے ہیں. سڑک کے کنارے بیٹھ کر غیبت کرنا ان کی عادت ہے. کیا ایسے انسان کے پیچھے نماز جماعت پڑھی جا سکتی ہے؟ مجھے اس سوال کا جواب ڈیٹیل میں چاہیے. شکریہ. لیکن میرے بھائی کسی کے سرے اتنی بدگمان نہیں ہونا چاہیے. آپ سگریٹ پی لیا آپ نے تو آپ کی عدالت چلی گئی. یہ آپ نہیں کہہ سکتے. آپ دور کھڑے ہوئے آپ تھوڑے سننے کی غیبت کر رہے، وہ کسی کے ساتھ بیٹھا ہوا آپ کہہ رہے غیبت کر رہے ہیں، کسی کی تعریف کر رہا ہوں. ممکن ہے کسی کی تعریف کر. تو میرے بھائی کسی کے لیے بدگمانی نہیں کرنا چاہیے. جی حدیثوں میں آیا ہے کہ اگر آپ جو ہے کسی بھی مومن کی اگر آپ اس طرح کی بات سنے بھی ہوں تو اس کی توجیح کیجیے. جی اس کو بری چیزوں پہ حمل نہ کیجیے. 70 بار حسن ظن رکھیے اس کے. جی جی بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. میں شیعہ جماعت سے ہوں اور مجھے یہ سوال پوچھنا ہے کہ ہمارے میں واجبات کو زبردستی جو یہاں کا بڑا مولوی میں وہ نکی کرتا ہے وہی اماؤنٹ دینا پڑتا ہے. یہ کیا صحیح ہے؟ واجبات اور زکوٰۃ میں کیا فرق ہے؟ یہ ہمارے بھائی جو ہیں یہ اپنے کہہ رہے ہیں کہ شیعہ، لیکن یہ انہوں نے بتایا کہ اسماعیلی شیعہ ہیں، داؤدی شیعہ ہیں، کیا ہیں یہ یا اثنا عشری ہیں. بہرحال جو ان کا یہ سوال ہے لوازمات. دیکھیے ایک اللہ کی طرف سے جو ہے مال کا 20واں حصہ یا 10واں حصہ جو دیا جاتا ہے 40واں حصہ اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے. جی ٹھیک ہے. اور جو اس کے علاوہ ہوتا ہے مثلا یہ ٹیکس کے عنوان سے جاتا ہے اس کو لوازمات کہتے ہیں. جی تو واجبات زکوٰۃ کے عنوان سے ہوتی ہے، خمس ہوتا ہے اور خمس ہوتا ہے، فطرہ ہوتا ہے، صدقات ہوتے ہیں. لیکن یہ جو ہے جو کہہ رہے ہیں وہ کوئی شرعی ٹیکس نہیں ہے بلکہ یہ انسانوں کا بنایا ہوا ٹیکس ہے جس کو انہوں نے لوازمات کا نام دے دیا. اس کو نہیں دیں گے تو گناہ گار نہیں ہوں گے. جی آئیے اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. میں محمد اسکلی بول رہا بریلی سے. میرا سوال یہ ہے کہ جیسے عالم سے کسی سے عام انسان سے تم سے بات کر لو تو غصہ اس طرح کی پڑھے لکھے نہیں ہے یہ ہے، تو اسی طرح اللہ سے جو دعا مانگتا ہے یا کچھ بھی کہتا ہے تم سے بات کرتا ہے، مولانا صاحب اس کے بارے میں ہمیں سمجھا دیجیے.
غالباً بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو ہم تو سے کیوں خطاب کرتے ہیں؟ دیکھیے یہ جو ہے خداوند عالم نے آپ کو خطاب کرنے کا موقع دیا ہے، یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی خوش نصیبی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ شرف کی ڈائریکٹ بات کر سکیں یہ اور بڑا جو ہے واقعی کمال ہے انسان کے لیے۔ آج خود اللہ کہتا ہے کہ میں تم، تو یہ جو خود اللہ کہہ رہا ہے تو آپ اس میں ادب کا خیال رکھنا بہت اچھی بات ہے کہ آپ خدا کے لیے ادب کا خیال رکھیں، لیکن آپ کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو تو اس کو کہتے ہیں کہ نہیں یہ ادب کے خلاف ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ ادب ایک الگ چیز ہے کہ اللہ سے گفتگو، راز و نیاز، مناجات کرنا، وہ ایک الگ چیز ہے، اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ایسے بات کروں گا تو کیا ہو جائے گا، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، ادب ایک الگ بحث ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہمارے گھر میں جو کام کرنے والی عورت ہے اسے کیا ہم اپنا روز کا صدقہ دے سکتے ہیں؟ گھر میں ہماری یقیناً جو کام کر رہی ہے یقیناً غریب مستحق ہے، اس کو صدقہ دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، میں پورنیہ بہار سے بول رہی ہوں۔ میرا سوال ہے کہ نظر اور فاتحہ کا مولانا صاحب آج جمعہ کے روز بتائے کہ اس کا ثواب ایک ہی ہے، نظر اور فاتحہ کا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہم لوگ تنظیم المکاتب کی کتاب میں تیسرے میں پڑھے ہیں کہ نظر کا طریقہ کچھ اور ہے، نظر صرف امام اور نبی کو کیا جا سکتا ہے، اور فاتحہ مرنے والے کو ثواب پہنچانے کے لیے کیا جاتا ہے، تو کہاں تک صحیح ہے؟ اس کا سوال کا جواب ہم کو چاہیے، اور آپ کا چینل بہت اچھا چل رہا ہے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ۔ دیکھیے نظر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں اللہ کے بندوں کو، جی ٹھیک ہے، اور کھلا رہے ہیں کسی اور کو، جی ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر میں نے یہ نظر کی کہ اللہ میرا یہ کام ہوگا میں تیرے بندوں کو کھانا کھلاؤں گا، جی تو یہ بندوں کو کھانا کھلاؤں گا، یہ کیا ہے؟ نظر کرنا ہے۔ ثواب کس کو ملے گا؟ جس کے لیے آپ نے کیا ہے۔ جی بس یہی فرق اور کوئی نہیں ہے۔ آئیے اسی کے ساتھ میں دیکھتے ہیں اگلا سوال کہاں سے۔ کہ اگر کوئی مومن یا مومنہ مر جائے اور ہم اس دن اس کی نماز وحشت پڑھنا بھول جائیں تو اگلے دن کو جیسے ہمیں دھیان آئے تو کیا ہم پڑھ سکتے ہیں؟ اچھا، خدا حافظ۔ مرحوم کے اول شب دفن کے بعد میں اگر نماز وحشت پڑھنا بھول جائیں تو کیا اگلے روز پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے، کوئی حرج نہیں۔ جی بہت بہت شکریہ۔ آپ کا کیا سوال ہے؟ مولانا صاحب میں ممبئی سے بول رہا ہوں، زاہد حسین میرا نام ہے، اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک کتاب ہے تحفہ جعفریہ، یہ لکھنؤ کی چھپی ہوئی ہے، اس میں جو ترتیب دی ہے وہ سید رضی حضرت کا نام ہے اور ترجمہ کرنے والے مولانا مزمل علی صاحب ہیں، اور یہ اس کتاب میں ماہ رجب کے اعمالوں میں ایک اعمال ہے حضرت رسول خدا سے روایت ہے کہ روز جمعہ ظہر اور عصر کے درمیان ایک 4 رکعت نماز ہے، 2 رکعت کر کے، اس میں 7 مرتبہ آیت الکرسی ہے، ہر رکعت میں 7 مرتبہ آیت الکرسی ہے، اور 5 مرتبہ قل هو اللہ ہے۔ یہ 4 رکعتوں میں 7 مرتبہ آیت الکرسی اور 5 مرتبہ قل هو اللہ پڑھنا ہے۔ مگر میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ جمعے کے دن ظہر اور عصر کے درمیان کیسے پڑھی جا سکتی ہے، پاسبل ہی نہیں ہے، اتنی لمبی نماز ہے، پورا آدھا گھنٹہ لگتا ہے، تو یہ کیسے پڑھی جا سکتی ہے؟ یا تو جمعہ چھوڑنا پڑے گا اور یا پھر یہ نماز پڑھنا پڑے گی یا جمعہ پڑھنا پڑے گا، دونوں میں سے کوئی بھی ایک ہو سکتا ہے۔ اس میں جمعے کی شرط لگی ہوئی ہے، پلیز مجھے یہ بتائیے تاکہ میں اس کو عمل کو۔ جو یہ نماز بتا رہے ہیں یقیناً کہہ رہے ہیں جمعہ اور عصر کے درمیان میں، تو جمعہ پڑھنے کے بعد میں ہی پڑھنی ہے اور واجب نماز نہیں ہے یہ؟ یہی تو ہے مسئلہ، یہی ہے کہ وہ اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ نماز جمعہ ٹھیک ہے جی، اور نماز جمعہ کے بعد نماز عصر، جی ان دونوں کو پڑھا جا سکتا ہے، بیچ میں مستحب نماز نہ پڑھ سکتے، نہیں پڑھ سکتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں جی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اتنے فاصلے میں نہیں پڑھ سکتا، کوئی آدمی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ جی فرمائیے۔ میں لکھیم پور سے بول رہی ہوں، سکندر جہاں۔ میں یہ پوچھ رہی تھی کہ جو مر جاتے ہیں لوگ تو ان کے گھر لوگ جاتے ہیں پیر بدلنے،
या कब्रिस्तान से सीधे दूसरे के घर पहुंच जाते हैं, तो उनके लिए कुछ हिदायत की बातें बताएं, ऐसा क्यों करते हैं और उनको ये नहीं करना चाहिए। लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश, सिकंदर जहां बोल रही हूँ। क्या अगर कब्रिस्तान में किसी को दफन करने के बाद में कुछ लोग ऐसे हैं उनके घर डायरेक्ट चले जाइए तो घर नाराज हो जाते हैं, वो ये समझते हैं कि मलकुल मौत पीछे पीछे आके हमारे घर में दाखिल हो जाएगी। जी देखिए, ये जो है मसला यही है कि चूंकि अमाल अच्छे नहीं हैं जी और खुद मौत से डर लगता है जी, तो इस तरह की बहानेबाजी से डर लगे या अच्छी लगे, मौत तो आनी है। हाँ, वो डर इसी करेंगे, वो शायद इसी खौफ से जो है जी वो ऐसा रास्ता ढूंढना चाहते हैं जिससे भाग सके जी। ठीक है, हमने जो है अल्लामा की किताब में देखा है, अल्लामा जो है बड़ा अच्छा जुमला फरमा देते, कराची का वाक़या है ये। कहते हम दुबई से किसी के नमाज जनाजा में शरीक हुए जी, दुबई में जी, और इत्तेफाकन पहुंच गए तो लोग जो है ले गए मौलाना साहब को कि भाई आइए और देखिए इनको दफन करना है, और दफन करके हम गए तो देखा कब्र में एक आदमी की जनाजा है और उसी के पहलू में एक छोटा, मैंने कहा कि एक बच्चे को दफन करें, कहते नहीं बच्चे को नहीं दफन करें, क्या है गुड़िया को, कहा एक गुड़िया है, चूंकि सनीचर के दिन मर गए हैं और सनीचर दोहराता है जी, तो इनके साथ इस गुड़िया को दफन कर दिया ताकि मलकुल मौत भी धोखा खा जाए। ये सब जो है चूंकि आपके और मेरे अमाल अच्छे नहीं हैं, मुझे डर लग रहा है, चिड़िया उड़ाई जाती हैं, मसूर की दाल डाली जाती है, ये सब इसीलिए है कि मौत ना आए, और मौत एक अटल हकीकत है, चाहे बच्चे को भी आती है, जवान को भी आएगी, औरत को भी आएगी, मर्द को भी आएगी, और किसी को फरार नहीं है जी बेशक। तो ये सब करने से कुछ होने वाला नहीं है, और ये सब करके अपना दिमाग खराब मत करो, अमाल अच्छे कर लीजिए, अमाल अच्छे करो, उसके बाद रोज तैयार रहो मौत के लिए। बेशक जी। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। मैं पूना से बोल रहा हूँ। सर मेरा मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो बाल नाखून काटने का बात है, ये कोई मुकम्मल दिन है या कभी भी काट सकते? कि हमारे इधर ऐसा सुना है कि नहीं, क्या ये बोलते हैं कि जिस दिन अपने औलाद का पैदाइशी दिन है वो दिन बाल नाखून नहीं कर सकते, तो ये सही है क्या गलत, ये बताइए। बाल और नाखून काटने के लिए जुम्मे के दिन तो खैर मुस्तहब है, मुस्तहब वो है जी। और जो है कुछ दिन में जो है कहा है मकरूह है, बाकी कोई मसला नहीं है, आप कभी भी काटना चाहें काट सकते हैं, बस मुस्तहब ये है कि जुमे के दिन आप, इसलिए जुमा रोज़े ईद है जी, साफ सुथरा गुस्ल है, सब चीज़ है, आप किसी दिन भी काट सकते हैं, कोई बात नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ साहब, निम्बाड़ा राजस्थान से बोल रहा हूँ मैं। मेरा क्वेश्चन ये है साहब कि गुस्ल फर्ज होने के बाद में उस बदन पर अगर पाक कपड़े पहन ली जाएं तो कपड़े पाक रहेंगे या नापाक हो जाएंगे, और गुस्ल करने के बाद वापस वही कपड़े पहन ली जाएं। दूसरा सवाल ये था कि कुछ मस्जिदों के अंदर इकामत के टाइम कुछ तो अल्लाह अकबर पे खड़े, हय्या अल सलाह पे खड़े होते हैं, और कुछ पहले से ही खड़े हो जाते हैं, तो इन दोनों में से क्या सही है? गुस्ल के बाद अगर वही कपड़े पहन लिए, अगर नजिस हैं तो जिस्म नजिस हो जाएगा। देखिए गुस्ल से पहले भी अगर आपने कपड़ा पहना है पाक और आपके बदन में कोई नजासत नहीं लगी हुई है तो नजिस नहीं होगा, और भी खासतौर अगर नजासत लगी भी हो तो सरायत करने वाली नजासत ना हो तो नजिस नहीं होगा। तो दूसरे सवाल जो है वो देखिए, आप एहतराम में नमाज में तकबीर से लेके खड़े हो जाए, कोई मसला नहीं जी, कोई मसला नहीं है। आपकी नीयत कैसी है वो डिपेंड करता है। हय्या अल सलात पे भी खड़े हो तो कोई मसला नहीं है, क़ामत सलात पे भी खड़े हो तो कोई मसला नहीं। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ ये मसाइल ज़िंदगी प्रोग्राम आपका इतना उम्दा है कि कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा नॉलेज बढ़ रही है, और शरीयत के सारे पैगाम आप मौलाना के लेना चाहता हूँ। एक मेरा सवाल मौलाना से ये है कि जनाब सैयद आलम ने कितने हज किए? कोई हज की रिवायत मुझे किसी ने नहीं मिली थी, बल्कि जनाब सैयदा ही नहीं बल्कि और जितनी दीगर पाक दामन बीवियाँ हैं, मैंने हज किया है या नहीं किया है? अगर नहीं किया है तो वाज़ेह कीजिए, किया है तो किस रिवायत में आया है?
میں اس کے اوپر صاف آپ جواب دیں. غالباً بھائی کا سوال جو ہے معصومہ عالمیان سلام اللہ علیہ کے لیے کہ آپ نے حج فرمایا ہی نہیں. میں جو ہے آخری حج پیغمبر کے بعد، پیغمبر نے ایک ہی حج کیا ہے، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. میں آج جو ہے تاریخ میں دیکھ رہا تھا کہ آخر سید عالمیان بھی اس میں شامل تھیں یا نہیں تھیں، مجھے نہیں ملا. یہ شاید میری معلومات کے حساب سے میں نے تلاش کیا، مجھے نہیں ملا. لیکن میرے ذہن میں نے چونکہ مدرک چاہیے تھا مجھے کہ بھئی کس کتاب میں میں نے دیکھا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا کہ غدیر میں مومنات ام المومنات سب شریک تھیں. انہوں نے بیعت بھی کیا ہے. بیعت کی ہے، کتابوں میں ہے. ہاں، متفق علیہ ہے. متفق علیہ. تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ سیدانیوں نے یقیناً حج کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن سید عالمیان کے بارے میں مجھے یقین تو نہیں ہے، لیکن یہ ڈاؤٹ بھی نہیں ہے کہ بی بی نے حج نہیں کیا ہے. بے شک. لیکن اگر آپ مجھے ریفرنس، میں کافی تلاش کیا، اب تھوڑا یہ موقع کافی تحقیق طلب مسئلہ ہے، تو یقیناً انشاءاللہ جب نیکسٹ ایپیسوڈ میں جب بات ہوگی تو وہ اس مسئلے کے بارے میں ریفرنس کے ساتھ بھی کبھی کہاں یہ ذکر ہے بی بی نے حج کیا اور یا نہیں کیا، اس کے بارے میں انشاءاللہ بات. بہت بہت شکریہ آغا. اگلا سوال لیتے ہیں. ایک سوال یہ کہ رسول خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شادی عائشہ بی بی عائشہ کے ساتھ کی تھی، جن کے عمر 6 سال تھی، اور ان کے ساتھ رشتہ قائم کیا تھا 9 سال میں. تو یہ کرنے کا وجہ کیا تھا، وہ یہ جاننا ہے. یہ ایک روایت جو ہے کہ ایک بی بی کے ساتھ میں آپ نے 6 سال کی عمر میں شادی کی اور رخصتی 9 سال میں ہوئی ہے. تو یہ ہمارے یہاں کیا تاریخ کیا کہتی ہے؟ ہمارا ایسا نہیں ہے. بعض روایتوں میں 19 سال ہے، بعض میں کچھ اور ہے، اور بعض میں کچھ اور ہے. یعنی ایسا نہیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بھئی 6 سال میں 9 سال میں رخصت نہیں. بعض کہتے ہیں کہ 9 سال میں عقد ہوا تھا اور مثال کے طور پہ 16-17 سال کی یا 19 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی ہے. یہ اختلاف تاریخ کا موجود ہے. اور دیکھیے بہت سارے لوگ جو ہے، اب تاریخ ایگزیکٹلی جو ہے کون سی صحیح ہے اور کون سی صحیح نہیں ہے، جب ہم ان کی ولادت اور وہ دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تاریخ غلط ہے 9 سال والی. جو دوسری تاریخ ہے وہ آج اچھا اتفاقاً علماء اہل سنت نے بھی اس بارے میں کافی تحقیق کی. اور انہوں نے کہا نہیں، یہ جو روایتیں کہتے ہیں 9 سال کی وہ غلط ہے. جی. بہت بہت شکریہ آغا. اسی کے ساتھ میں آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں سوال کہاں سے. ہلو، السلام علیکم. میرا سوال غسل کے سلسلے میں ہے. جیسے کہ ہمارے پہ رات غسل واجب ہوا ہے اور ہم صبح ہی نہاتے ہیں یا 2 گھنٹے بعد نہاتے ہیں، تو ہمیں واجب کی نیت کرنی ہے یا قربتاً کی نیت کرنی ہے؟ پھر تب پوری نیت بتلائے. غسل اگر کوئی مجنب ہو جائے تو اس کے 2 گھنٹے 3 گھنٹے بعد غسل کرے تو کیا نیت کرے؟ دیکھیے، اگر نماز کا وقت نہیں آ چکا ہے تو قربتاً اللہ کی نیت سے کرنا ہے. اور اگر نماز کے وقت داخل ہو چکا ہے تو واجب کی نیت سے کر سکتا ہے. بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہم جا رہے ہیں ایک بہت ہی چھوٹے سے بریک پہ. اور بریک کے درمیان میں جیسے ہر بار میں عرض کرتا ہوں، جو آپ کو دکھایا جاتا ہے نا، بہت کارآمد ہوتا ہے. کہیں نہیں جائیے، ابھی حاضر ہوتے ہیں بس.